حضور جن کو کاٹی نا شہد کی مکھیاں وہ ایک بھی واپس نہیں آیا, اتنا ان کو آرام آیا. ایک ہی خوراک میں ڈال دیتے تھے. اور کس چیز کی؟ آرنک کا اور لیڈم کی. ٹھیک ہے, اور آرسنک ساتھ میں آنا چاہیے تھا. اس نے کام کیا, کوئی آئے نہیں واپس دوبارہ درد ہوئی. آرنک کا, لیڈم اور آرسنک یا نیچرل بہت افیکٹو ہے. آرنک کا لیڈم بھی بہت افیکٹو ہے. مینٹل ٹینشن جو دبی دبی ہمیشہ رہے اور ہر وقت انسان کو پتا نہ ہو کہ میری مینٹل ٹینشن ہے, لیکن اگر غور کرے پھر پتہ چلے کہ میں ہاں نہیں. ایک ایسی دوا ہے جس کا مجھے بھی پہلے پتہ نہیں تھا, پہلی دفعہ پڑھا اس میں. ڈسینٹری سے انہوں نے بنائی ہوئی دوا, ایک پیچش کے مادے سے ایک ہومیوپیتھک دوا بنائی ہوئی ہے, اس کا نام بھی ڈسینٹری ہے. CO ڈسینٹری کو 200. اور یہ درست ہے کہ اگر کرونک پیچش ہو تو ایسا مریض ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے, اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے اعصاب پر, تو اس لیے اسی سے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے مریض. میں ڈسینٹری CO فل اسٹاپ پر اس نوزل پتہ کریں یہ انہوں نے اس چیز سے بنائی ہے. یہاں پہ انہوں نے اس میں جو باؤل نوزلز ہیں اس میں انہوں نے بنائی ہوئی ہے, یہیں برٹش کی بنی ہوئی ہے. اچھا, باؤلز میں نوزلز ہیں وہی. ٹھیک ہے. ہوم سکنس کی دوائی کو یاد ہے؟ جی ہاں جی. کیا یہ کیپسیکم, کیا مرچوں سے کیپسیکم. ہاں کیپسیکم. ٹھیک ہے. دوسرا کون بولا تھا آپ؟ اچھا. اور پوسٹ آپریٹو وامٹنگ کے لیے فاسفورس اگر کلوروفارم یا اس سے ملتے جلتے بعض نیند آور چیزیں پوائزنز استعمال کیے گئے ہوں, لیکن عموماً جو ہے فیرم فوس کہتا ہے, فیرمیٹ ہے. ایک منٹ, ہاں کریکٹ, فیرمیٹ تھراپی میں ہے. یہ کہتا ہے اٹس نیئرلی آلویز دا ریمیڈی. تو فیرمیٹ استعمال کر کے دیکھنا چاہیے آپریشن کے بعد. میں نے کبھی خود نہیں استعمال کرا اس لیے مجھے یاد بھی نہیں تھا. فیرم فاس وغیرہ تو اچھے رہتے ہیں عموماً, لیکن فیرمیٹ نوٹ کر لو تو نہیں. The child who makes a pretense of weeping, جو بچہ رونے کی بار بار شکلیں بناتا ہوا رو رہا ہے, صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور یہ لکھا ہوا اس نے, اور اگر کیمو تھراپی بہت کی گئی ہو, پیراجنم. ٹھیک ہے. اور اوٹائٹس میڈیا کے لیے اس نے کیا دی ہے؟ سلفر. وہ میں دیکھ لیا تھا اور آپ نے بتایا اس سے جب آپ نے مجھے دیکھ لیا کہ دیکھ رہا ہوں. اور بچوں کے ہیپاٹائٹس میں یہ کہتا ہے فاسفورس 9 out of 10 چلڈرن مفید ہے. شوقی کے بیٹے کو بھی تھوڑا سا ہوا تھا, ہاں مونا کے, اور اس کو میں نے کہا تھا لیوپس جو پرانا, تو میں ہمیشہ لیوپس ہی استعمال کرتا ہوں, بہت اچھا ہے. لیکن فاسفورس بھی ٹرائی کر کے دیکھنا چاہیے, اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو فاسفورس دیں اس کو. بچوں میں اگر سلفر کام نہ کرے تو وہ اور چیز تھی, وہ ویسے عمومی سلفر ہیپرسلف وغیرہ, یہ ہیپاٹائٹس براؤنیا, مڈل ایئر انفیکشن ہے. نہیں ہم کسی اور جگہ بات کر رہے ہیں, میں ہیپاٹائٹس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک, فرسٹ پلس. ٹھیک, وہ اور ہے. مڈل ایئر کی انفیکشن میں سلفر اور ہیپرسلف ہی ہیں زیادہ تر مؤثر. سوائے اس کے ایک نزلے کے دوران ہو, اس وقت پھر وہ نزلے کی دوائی ہے نا روزمرہ کی,
यूफ्रेजिया के साथ जो दूसरी एलियम सीपा एलियम सीपा, अगर नजले वगैरह के दौरान कान में इन्फेक्शन हो जाए और दर्द हो तो एलियम सीपा पहला चॉइस है, सिवाय इसके कि बच्चों में बहुत ज़्यादा गुस्सा और बदतमीजी पाई जाए फिर कैमोमिला, और अगर रोने का रुझान बहुत पाया जाए और नरमी हो तो फिर पसरेला। इन 3 दवाओं में जो वक्ती तौर पर तकलीफें हैं वो काम आती हैं, मगर हम जिसको ओटाइटिस मीडिया कह रहे हैं ये क्रॉनिक स्टेज है, आमतौर पर मिडिल ईयर में तकलीफ होती रहती है दर्द की, उसके लिए सल्फर और फिर ना काम हो तो हेपेसल्फ, ठीक है। और कान के लिए था ये जो अब मैंने बताया था, फास्फोरस बच्चों में